ساس سسر کو امی ابو کہنا۔ بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے۔ جائز ہے بھائی، ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے، ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے، یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کے میاں اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام، اولاد اور بہو جو ہے نا، یہ داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا، ندعو ابناءنا و ابناءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں، تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے۔ داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے، وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے۔ اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں، ان کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، میرا یہ کلپ سنیں گے، ان کے گھر میں پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے گھر میں اور بھی 2-3 لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سامان موجود ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں قریبی۔ خیر، تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے۔ اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے، اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، تو آپ نے پتہ چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا، سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے، مدر ان لا کا نام نہیں بتانا۔ نہ ماں کا نسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ باپ کا نسب۔ تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ اپنے ابا کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو ابا کہتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ غیر والد کی طرف نسبت کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہیں یا نہیں ہے، تو یہ کنفیوژن آپ کو بہرحال دور کرنی پڑے گی۔ جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں چونکہ بہت نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، سورہ احزاب میں قرآن نے اس سے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ سے کس قدر محبت تھی، لے پالک تھے، آپ کے انتہائی چہیتے تھے، مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید ابن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زید ابن حارثہ ہی کہلائیں گے۔ ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے، تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم وغیرہ میں اور برتھ سرٹیفکیٹ میں اور نکاح نامے میں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں۔ شوہر میکے جانے نہیں دیتے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں، میرے شوہر مجھے امی ابو کے گھر رہنے کے لیے جانے نہیں دیتے، صرف ملنے جانے دیتے ہیں، کیا میرا امی ابو کی خدمت کے لیے ان کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا شادی کے بعد لڑکی کے ذمے ماں باپ کی خدمت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں اور ہم صرف 2 ہی بہنیں ہی ہیں؟
دیکھیں لڑکی کا جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو شریعت نے شوہر کا حق والدین سے زیادہ رکھا ہے عورت کے لیے، تو وہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور اس پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ تو لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، یعنی جتنا ملاقات ضروری ہے اس سے بھی روک رہا ہے، مثال کے طور پر مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں ملنے دے رہا اپنے والدین سے، تو یہ پھر قطع رحمی میں آتی ہے، رشتہ داری توڑنے میں یہ چیز آتی ہے، تو پھر شوہر کی اطاعت لازم نہیں ہے، مہینے میں ایک آدھ دفعہ تو لازمی ملیں اپنے والدین سے۔ اور رہا مسئلہ خدمت کا، تو خدمت میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کے آتی ہے تو پھر شوہر کی اطاعت اس کے اوپر لازم ہے، تو شوہر کی مرضی کے بغیر وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتی، کیونکہ شوہر کا حق بہرحال اللہ تعالیٰ نے زیادہ بنایا ہے۔ لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں، محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدمت نہیں کرے گی ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں سے کوئی ملازم رکھ لیں، جیسے والدین ہیں اور کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، پہلے تو ان پر لازم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وسائل ہیں تو وہ کوئی ملازم رکھیں۔ پہلے تو یہ کہ بیٹا خدمت کرے، بیٹا ہے ہی نہیں، اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2 ہی بہنیں ہیں، تو جس بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خدمت کر لیں، اور اگر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے یا وہ خدمت نہیں کر پا رہی ہیں اور والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی۔ پھر شوہر کو آپ بتا کے جائیں بھی میرے والدین مر جائیں گے، ان کو وہ شدید تکلیف میں ہیں، اور نہ ان کے پاس اتنی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کوئی ملازم رکھ سکیں جو ان کی خدمت کرے، اور نہ کوئی دوسرا بیٹا ہے، نہ کوئی ایسی بیٹی ہے جو ان کی خدمت کر لے، تو ظاہر ہے ماں باپ کو مرنے نہیں دیا جا سکتا اور نہ ان کو شدید تکلیف میں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر شرعاً ایسی صورت میں بیٹی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف سے بچائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نارملی جو خدمت کی جاتی ہے والدین کی وہ بیٹوں پر لازم ہے، اور بیٹی پر اس وقت لازم ہے جب وہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لیے آئے، ادروائز اس پر شوہر ہی کی اطاعت لازم ہے، اور کیونکہ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ عورت اب شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔ اب ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا، انہوں نے تو میاں بیوی کے رشتے کو کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، دونوں کو برابر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں۔ تو جب مرد دیکھتا ہے کہ بیوی میری اطاعت ہی نہیں کر رہی، وہ پھر خرچوں سے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے، پھر وہ توجہ نہیں دیتا، اس لیے شریعت کے حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ خلاصہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اگر بالکل ہی ملاقات سے شوہر منع کر رہا ہے، کبھی نہیں ملنے دیتا اپنے والدین سے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، پھر شوہر ظالم ہے۔ ایسی صورت میں آپ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی والدین سے مل سکتی ہیں، کیونکہ نہ ملنا پھر والدین جیسے رشتے سے قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا کہلائے گا۔ اور رہا خدمت کا معاملہ کہ شوہر اگر والدین کی خدمت کے لیے نہیں جانے دے رہے، الگ سے ٹائم نہیں دے رہے، تو آپ پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں، بشرطے کہ آپ کی خدمت نہ کرنے سے والدین کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، کوئی دوسرا خدمت والا موجود ہو۔ لیکن دوسرا بھی کوئی خدمت والا موجود نہیں ہے، وہ کوئی بندہ بھی نہیں رکھ سکتے سیلری پہ ان کی خدمت کے لیے، تو ان کو نقصان کا خطرہ ہے، تو پھر آپ کو جانا پڑے گا والدین کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور آپ کے شوہر کو میں ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچا کریں۔ یہ تو ہے نا کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، لیکن شوہر کو اخلاقی طور پہ کیا چاہیے؟ اخلاقی طور پہ چاہیے کہ جب بیٹی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اور ماں باپ کو ضرورت بھی ہے، تو دل بڑا رکھے، وہ جانے دے، کل اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی، اس کے جو سسرال ہے آپ کی بیٹی کا سسرال، روک دے کہ اپنے باپ سے ملنے نہ جاؤ، آپ کے دل پہ چھرے چلیں گے، آرے چلیں گے کہ ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اور ہم ہی سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جو ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اس کے بارے میں دل بڑا رکھے، اور ایک اچھی سوچ ہے نا کہ ماں سے مل رہی ہے، باپ سے مل رہی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ایسی بیٹیاں تو ایک بڑی رحمت ہوتی ہیں کہ جن کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، تو شوہر کو تو قدر کرنی چاہیے۔ تو اخلاقیات کی جو بات ہے اس میں تو شوہر کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ باقی جو قانون کی بات ہے، اسلامی قانون، وہ میں نے بتا دیا آپ۔ والدین اور بیوی میں زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ؟ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بیوی بچوں کی طرف؟ بنت خلیل احمد انڈیا سے، اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں حق تو والدین کا بہرحال زیادہ ہے، انہوں نے جنا ہے، ان کے احسانات بے پناہ ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، اور توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے، یعنی والدین کو بیوی پہ ترجیح دینی ہے۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ شریعت نے جو والدین کا حق ہے نا، اس کی ادائیگی کا طریقہ مختلف رکھا ہے، اور بیوی کی ادائیگی کے حقوق کا انداز مختلف ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔
لہذا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق ضائع ہوگا، بیوی کا ادا کریں گے تو ماں کا حق ضائع ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا نام ہے، بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا، تو بھائی حق تو دونوں کا برابر ہے، لیکن دونوں کی حق کی ادائیگی میں فرق مختلف ہے۔ بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہو، بیٹی کا حق یہ کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہو، یہ انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بھائی کا حق الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، بہن کا حق الگ طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ بیوی کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو دل جوئی کے لیے پیدا کیا، وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا، تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے، آپ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر بھی والدین کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو، ہمارے ساتھ ہی رہو ہر وقت۔ تو اس لیے والدین کو اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے، گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحب کہا ہے، صاحبہ کا معنی ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو ٹائم عام طور پر اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور یہ اس میں والدین کی حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل ہی آپ والدین کو ٹائم نہیں دے رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ پھر ظلم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح خرچہ جو ہے، کیونکہ والدین خرچے کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وائف پہ یعنی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ماں پہ خرچ کریں آپ، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمے اور وہ انہوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ یا آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے یا آپ کی والدہ جاب کرتی ہیں، جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو نہ دے رہا ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ جب ہوگا جب ماں باپ جو ہے وہ ان کا کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ماں باپ کو نہیں کھلا رہے ہو، تو آپ کو بہت سخت گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کو حکم ہے کہ آپ دونوں کو کھلاؤ، پھر آپ کسی کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو ڈیوائیڈ کرو آپ اس کو۔ تو یہ کہنا یعنی وقت میں ہو گیا زوجہ کا حق زیادہ ہے، اور رات گزارنا زوجہ کا حق ہے۔ آپ اگر والدہ کے ساتھ نہیں سوتے، باپ کے ساتھ نہیں سوتے، آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی والدہ اگر آپ کو تانا دیتی ہے کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں تو آگے سویا کر، تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے، تو ماں کا حق تو زیادہ ہے، تو ماں کا یہ تانا غلط ہوگا، اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں، یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رخصتی کر کے آئی ہے آپ کے گھر میں، تو یہ رات آپ کو اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں آئی نہیں رہنے کے لیے، تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار تو ایک الگ، لیکن مستقل بیسس پر زوجہ کے ساتھ انسان کو رہنا پڑتا ہے، اور مستقل بیسس پر خرچہ بھی آپ پر زوجہ کا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ والدین اگر مالدار ہیں تو آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بیوی کروڑ پتی بھی کیوں نہیں ہو، پھر بھی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے اسی بیس پر کہ اب نان نفقہ آپ نے اس کا اٹھانا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا؟ حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے حقوق ہیں نا آپ کے اوپر، جو واجب حقوق ہیں، ان کی حق تلفی آپ نے اگر کی تو آپ کو گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو گناہ ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے والدین کا حق زیادہ ہے۔ اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے۔ مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے، اس میں بیوی ایک کام کا حکم دے رہی ہے، والدین اس کے خلاف، تو پھر آپ کو والدین کی بات ماننی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے۔ ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹڈ ہیں، آپ فلاں جگہ میری رشتہ داروں کے یہاں آپ جاؤ گے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اماں نے بولا ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی، تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا، آج اپنے رشتہ داروں کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں، ٹوپی کرا دیں آپ ان کو۔ تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا، گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ، آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ، تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو مباح چیزوں میں پھر ابا اماں کو مقدم رکھا جائے گا۔